लगा कर अपनी भूल कबूल करके, खैर मेरी भूल तो नहीं है मगर यार मैं माफी मांगता हूं, जान छोड़ेगा तो इस तरह माफ नहीं होगा, ना वो माफ करेगा ना उसका दिल साफ होगा। जब तक हम अपनी भूल कबूल करके आजिज़ी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम सारी आजिज़ियां कर लें, रो धो कर गिड़गिड़ा कर मना, इसके बावजूद अगर वो माफ नहीं करता तो अब ये कि हम छूटे पड़े, फिर भी हम अब बुग़्ज़ो कीना रखकर अब फिर इसके खिलाफ झंडा चढ़ा लें कि अगर वो नहीं मानता, माफ नहीं करता तो आपने फिर झंडा चढ़ा दिया, ऐलान जंग कर दिया, अब तो नहीं छोड़ूंगा इसको। मैंने इतना गिड़गिड़ाया, इसको हाथ जोड़े इसके सामने, मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूं, बादशाह के सामने हाथ नहीं जोड़ूं, मैंने इसके सामने हाथ अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गए काम से। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला मुश्किल कुशा सैयदना अलीयुल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात अक्सर बाहर तशरीफ लाते। एक बार इसी तरह शब बराअत में बाहर तशरीफ लाए और आसमान की तरफ नजर उठाकर फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 15वीं शाबान की रात आसमान की तरफ नजर उठाई और फरमाया, ये वो वक्त है कि इस वक्त में जिस शख्स ने जो भी दुआ अल्लाह अज़्ज़ वजल से मांगी उसकी दुआ अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कबूल फरमाई, और जिसने मग़फ़िरत तलब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, बशर्ते कि दुआ करने वाला उश्शार यानी जुल्मन टैक्स लेने वाला, जादूगर, काहिन, नुजूमी, जालिम पुलिस वाला, हाकिम के सामने चुगली खाने वाला, गवैया और बाजा बजाने वाला ना हो। फिर ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, ऐ दाऊद के रब, जो इस रात में तुझसे दुआ करे या मग़फ़िरत तलब करे तू उसे बख्श दे। सुभान अल्लाह। सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, जो इस रात में तुझसे दुआ करे या मग़फ़िरत तलब करे वो तू उसे बख्श दे। अल्लाह अकबर। मगर बाज़ गुनाहगारों का भी आपने पता दिया, और वो गुनाहगार जो हैं उनको फिर आप सुन लें, उश्शार जुल्मन टैक्स कर लेने वाला, जादूगर, काहिन, नुजूमी और पुलिस वाला जो जालिम हो, हाकिम के सामने चुगली खाने वाला, गवैया यानी गवैया भी जो गाने गाते हैं गवैये, और बाजा बजाने वाला। आजकल बाजे भी, गाने बाजे से तो अल्लाह बचाए, बस कौन सा घर खाली है आजकल, अल्लाह करम कर दे, बहुत कम घर बचे होंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ ममालिक में सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, इंटरनेट के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुनने वालों, अल्लाह ने जिंदा रखा तो शब बराअत भी नसीब होनी है इंशाअल्लाह। तो शब बराअत बेहद अहम रात है कि कोई नहीं जानता कि इसकी किस्मत में क्या लिख दिया गया, लिहाजा किसी सूरत से भी इस रात को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात खुसूसियत के साथ रहमतों की छमाछम बरसात होती है। इस मुबारक रात में रब्बे कायनात जल्ल जलालहू बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमाता है। किताबों में लिखा है कि कबीले बनी कल्ब कबाइले अरब में सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिन पर इस शब बराअत यानी छुटकारा पाने की रात भी ना बख्शे जाने की वईद है। चुनाचे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली फरमाते हैं, नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 जिना का आदी, माँ बाप का नाफरमान, कत्वे ताल्लुक करने वाला यानी रिश्तेदारियां तोड़ने वाला,
فتنے باز، چغل خور، تو ان کی اس رات بخشش نہیں۔ ایک روایت میں فتنے باز کی جگہ تصویریں بنانے والا آیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اب ان باتوں پر آپ ان پر غور کیجئے۔ شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا، فتنے باز، چغل خور، اور فتنے باز کی جگہ ایک روایت میں تصویریں بنانے والا۔ تو اب ان میں سے کون کون سا عمل ہم میں ہے، اس پر غور کر لیں۔ بعض تو ایسے ہوں گے کہ سارے ہی بیان کردہ گناہ اس میں موجود ہوں گے، بعض میں کچھ کم ہوں گے، بعض شراب کے عادی، زنا کے عادی ہو سکتا نہ ہو، تو ماں باپ کا نافرمان بھی اس میں شامل ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری آج کون کرتا ہے؟ رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک گلیوں میں آوارہ گردیاں کرنا، اور گھر میں جا کر بولنا میں دین کا کام کرتا ہوں، میں جلسے میں گیا تھا، میں نعت خوانی میں گیا تھا، ہمارا دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے، مجھے بھی گالیاں کھلواتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے رات کے 2 بجے 3 بجے تک کون سا کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کا؟ بڑی راتوں کی مثال نہ دیں مجھے آپ، بڑی راتوں کا معاملہ ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے بڑی راتوں کا۔ یا جیسے ہفتہ وار اجتماع جمعرات ساری رات گزارنی ہوتی ہے مسجد میں، اور مسجد میں گزارنی ہوتی ہے، آپ آوارہ گردی کرو، ہوٹل کانفرنس منعقد کریں، دوستوں کا گپے لڑائیں، مسجد کے باہر گلیوں میں گھومیں، اور بولے ہم دعوت اسلامی کے کام کرتے ہیں اور دعوت اسلامی اجتماع میں گئے تھے، جھوٹ بولتے ہو، بدنام کرتے ہو دعوت اسلامی کو۔ اگر آپ واقعی دعوت اسلامی والے ہو، خبردار مسجد سے نکلے تو اللہ کے گھر میں رہو۔ یعنی دعوت اسلامی کا اجتماع اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے، تو مسجد میں رات گزاریں، یا جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، ہوٹلوں میں نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے زور زور سے شور مچا کر گھر والوں کو بیزار کر کر یہ اعتکاف نہیں ہوتا ہمارا، اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ تہجد کے انتظار میں سو جاؤ مسجد میں اجتماع کے بعد، تو یہ آپ کا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا۔ پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اعتکاف یہ ہوتا ہے ہمارا، اجتماع ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، سنتیں سیکھتے ہیں، ایک آدھ دعا یاد کرتے ہیں، پھر سو جاؤ، مدینے کی گلیوں میں کھو جاؤ، کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب انفرادی کوشش کر کے، ظاہر ہے کہ ساری رات تھوڑی لگے رہتے ہیں، سونے کا ٹھیک ٹھاک وقت ملتا ہے، لیکن یہ کہ آپ آوارہ گردی کی آپ کی عادت ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آوارہ گردیاں کر کے مہربانی کر کے دعوت اسلامی کو کوئی بدنام نہ کرے۔ دعوت اسلامی کا مدنی انعام جو ہے نا، مدنی انعامات وہ یہ ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی کاموں سے فارغ ہو کر، مدرسہ بالغان وغیرہ سے فارغ ہو کر، انفرادی کوشش سے فارغ ہو کر 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ گھر میں چاہیے ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کو بیدار کریں، ماں بیمار ہے بیچاری، تڑپ رہی ہے، نیند کی گولی کھائی، نیند نہیں آ رہی کہ میرا لال کہاں ہے، لیکن آپ اتنے بے غیرت ہیں کہ ماں کو رلاتے، پھر بولتے ہیں میں نعت خوانی میں گیا تھا، میں جلسے میں گیا تھا، میں دین کا کام کرتا ہوں۔ نہیں، اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ماں اگر آپ کی ناراض ہوتی ہے تو نہ آپ کو اجتماع میں آنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے مدرسے میں آنے کی ضرورت ہے، جبکہ دین سیکھنے کے اور ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں۔ ماں اگر واقعی اپنی جگہ وہ درست، اگر ماں ہے ایسی کہ وہ دین سے ہی روکنا چاہتی ہے تو اس کی بات دوسری ہے، لیکن اگر واقعی اس کا مطالبہ اگر شرعاً درست ہے کہ واقعی وہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے اور آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ اگر مریض جو تیماردار ہے اس کے جانے سے اگر مریض کو تکلیف ہوگی تو اب اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا بھی معاف ہے، تو گھر میں پڑھ لے، مریض کو تکلیف نہ دے، اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ نماز وہیں پڑھ لے، جماعت سے نہ پڑھے، تو جماعت جو کہ واجب ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو ایک مستحب کام کے لیے آپ ساری رات مطلب یعنی گپے مارتے رہیں، ادھر گھومتے رہیں، ہوٹلوں میں مطلب یعنی کہ اپنا وقت برباد کرتے رہیں اور ماں باپ کو بیچاروں کو دل دکھاتے رہیں۔ اور دعوت اسلامی سنتوں بھری تحریک، کیونکہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، تو دعوت اسلامی یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ یہی سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی والوں نے میرے بیٹے کو اس طرح ہم سے چھین لیا ہے۔ بیٹا آپ کا ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ 25 سال 22 سال سے یہ اسی طرح رہا اور اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ ہمارے پاس تو سال 6 مہینے 2 سال آیا ہے، آہستہ آہستہ کا زنگ اترے گا، آپ دعا بھی کرو، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرو تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، یہ 2 گھنٹے کے اندر اندر آ جایا کرے گا۔